نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سول اور عسکری حکام شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔ ادھر ایس اے ایف سی کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا، جسے کچلے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دہشت گردی کے ناسور کو کچلنے کے لیے سب کو اکٹھا اور ایک پیج پر آنا ہوگا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چاروں وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی شرکت۔ اعلامیے کے مطابق شرکاء کا ملک کے میکرو اکنامک حالات میں بہتری پر اطمینان کا اظہار۔ آرمی چیف نے امن و امان اور معاشی استحکام کے لیے حکومتی اقدامات کی حمایت کا عزم دہرایا۔ پاکستان نے 8ویں بار سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے نشست سنبھال لی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم نصب کیا۔ کہا تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دینا ہوگی۔ کثیر الجہتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون پر یقین رکھتے ہیں۔ یو این چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل سے دنیا میں امن قائم ہوگا۔ قوم متحد ہے، دہشت گردی پر قابو پا لیں گے۔ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M2 لاہور سے اسلام آباد، M3 لاہور سے عبدالحکیم تک بند۔ موٹر وے M4 پر پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک گاڑیوں کا داخلہ منع۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے سکھر تک نو انٹری۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی دھند کی وجہ سے مکمل بند کر دیا۔ موٹر وے پولیس کا شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ ترجمان کا کہنا ہے ڈرائیور تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی دوسری بیٹھک۔ اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات دینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ زبانی مطالبات میں بانی چیئرمین سمیت تمام کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا۔ سیاسی قیدیوں پر مزید کیس قائم نہ کرنے اور ضمانتوں میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ترجمان مذاکراتی کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی کے مطابق پی ٹی آئی نے مطالبات تحریری طور پر دینے کے لیے بانی سے ملاقات اور 1 ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ تیسری میٹنگ اگلے ہفتے ہوگی۔ تحریری ڈیمانڈ آنے کے بعد ہم اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں عرفان صدیقی نے بتایا کہ فریقین میں طے پایا ہے کہ کوئی مقدمہ یا فیصلہ مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ بانی کو مذاکرات میں شامل کرنے کا مطالبہ نہیں ہوا۔ ایسا ہوا تو قانونی شعبہ اور وزارت داخلہ دیکھے گی۔ ایگزیکٹو آرڈر پر کسی کی پے رول پر رہائی کے ممکنات کو دیکھنا ہوگا۔ شیخ مجیب کی مثال بھی موجود ہے۔ مذاکرات میں قومی مفاد مقدم رکھا جائے گا۔ اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے اپوزیشن کے مثبت کردار کی تعریف۔ کہا سب نے پاکستان کی بہتری کے لیے بیٹھ کر بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے اجلاس میں معیشت اور دہشت گردی کے خاتمے سے متعلق بھی بات ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کو صرف عدالت رہا کر سکتی ہے، حکومت کو اختیار نہیں۔ ضمانتوں میں رکاوٹ نہ بننے پر بات ہو سکتی ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کو بنی کالا منتقل کرنے کی خبروں کی بھی تردید۔ کہا حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو رہائی یا کوئی اور آفر نہیں کی۔ مذاکرات میں علی امین گنڈا پور کا رویہ کمال تھا، بہت مثبت باتیں کی۔ ایک سوال پر رانا ثناء اللہ نے کہا فوج اپنے نظام کے تحت سزا دیتی ہے اور معاف کرتی ہے۔ مزید لوگوں کی اپیلیں بھی زیر سماعت ہیں، شاید ان کو بھی معافی مل جائے۔ راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر کا کہنا تھا مذاکرات میں دونوں جانب سے مثبت رویہ رہا، اپوزیشن کے تحریری مطالبات کا انتظار ہے۔ حکومت جو ہے اگر وہ بیٹھی ہے تو جو بھی حکومت کے باقی جتنے بھی ادارے ہیں یا حکومت کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہوتا ہے پاکستان میں ہے تو ظاہری بات ہے ان کی آبادی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مذاکرات کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا دعویٰ۔ کہا مذاکرات میں جو بھی ہوگا بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہوگا، ہمارے مطالبات ماننے پر ہی بات آگے بڑھے گی۔ علی امین نے 9 مئی کے 19 مجرموں کی رہائی خوشائن قرار دی۔
بانی کے بنی گالا میں شفٹ ہونے سے متعلق سوال پر علی امین نے کہا کہ مذاکرات چل رہے ہیں، کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ رکن کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ حکومت سے ریلیف نہیں چاہتے، بس یہ کہا ہے کہ سیاسی کیسز نہ بنائیں اور ضمانتوں کی مخالفت نہ کریں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کی بنیاد ہی نہیں، تمام کارکنان عدالتوں سے رہا ہوں گے۔ سربراہ MWM علامہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں حکومت کا رویہ مثبت رہا، ہماری کسی بات پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ غلط ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ایک اور ملاقات ہونی چاہیے تاکہ چیزوں کو فائنل کیا جا سکے۔ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزائیں معاف، تمام افراد کو رہا کر دیا۔ ISPR کے مطابق مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی اپیلیں دائر کی تھیں۔ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی اپیلیں کی۔ 19 مجرمان کی اپیلوں کو انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ 48 پیٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل بھیجا۔ رحم کی اپیل منظور ہونے کے بعد ان کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ دائر کی گئی دیگر رحم کی اپیلوں پر بھی قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ دیگر مجرمان کے بھی اپیل اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ مجرمان بنو کینٹ، FC کینٹ، پشاور ISI آفس فیصل آباد پر حملوں میں ملوث تھے۔ جناح ہاؤس لاہور راہوالی گیٹ گجرانوالہ پر حملوں میں بھی ملوث تھے۔ معافی پانے والے مجرمان کی فہرست جاری۔ میں اس کو اتنا پیش رفت نہیں سمجھتا، بیسیکلی 67 بندے تھے جس میں 19 کے لیے انہوں نے یہ کر دیا اور 48 نے اپنے اپیلیں فائل کی، اس کے مطابق ہوگا۔ صرف 19 لوگوں کی معافی کافی نہیں، بنیادی طور پر 67 لوگ تھے، باقی 48 نے بھی اپیلیں فائل کی ہوئی ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہا تحریک انصاف ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف ہے، کسی بھی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ اس حوالے سے طے کر چکی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہی غلط تھا، جن کی معافی کی بات ہو رہی ہے ان کی سزائیں ہی پوری ہو چکی ہیں۔ دعویٰ کیا کہ معیشت کے اعداد و شمار بھی نیچے آ رہے ہیں، لیکن سب اچھا کا راگ الاپا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کا ایک اور فلاح عامہ کا منصوبہ برق رفتاری سے تکمیل کے قریب۔ 3 انڈر پاسز پر مشتمل سیرینہ چوک انٹرچینج پروجیکٹ پر دن رات کام جاری۔ وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیرینہ چوک انٹرچینج پروجیکٹ کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ۔ انڈر پاس کا کام اگلے 5 روز میں مکمل ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ وزیر داخلہ نے بیوٹیفیکیشن پلان کی بھی منظوری دے دی۔ امریکہ کی 4 ریاستوں میں نئے برفانی طوفان کی وارننگ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نیو یارک، ورمونٹ، کولوراڈو اور وومنگ میں 1.5 فیٹ تک برف باری متوقع ہے۔ رہائشیوں کے لیے سفری وارننگ جاری۔ 70 میل فی گھنٹے کی رفتار سے برفانی ہواؤں سے بجلی کا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ نیو یارک میں سینٹ لارنس، فرینکلن اور کلنٹن جیسی کاؤنٹیز طوفان کی زد میں ہیں۔ امریکی ریاستوں میں جمعے تک برف باری کا امکان۔ شام کے معزول صدر بشار الاسد کو روس میں زہر دے دیا گیا۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ میں بتایا کہ کھانسی اور دم گھٹنے کے باعث بشار الاسد کی طبیعت ناساز۔ مختلف ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ انہیں زہر دیا گیا۔ بشار الاسد کو قتل کرنے کی کوشش میں زہر دیا گیا، اب ان کی حالت بہتر۔